بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مہربانی۔ مولانا صاحب تیور بدل گئے آپ کے، اور آپ جیسے معتدل مزاج سیاستدان اچانک جذبات میں آ گئے ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بالکل بھی جذبات میں نہیں ہوں۔ میں اپنے فطری طبیعت کے ساتھ، پورے اعتدال کے مزاج کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ ملک میں جب بھی اس قسم کی کوئی ناہمواری آتی ہے اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو بلا روک ٹوک، بے دھڑک ہم نے ہمیشہ اپنا موقف دیا ہے، اور پھر اس کی پرواہ نہیں کی کہ عالمی قوتیں ناراض ہوتی ہیں یا داخلی قوتیں ناراض ہوتی ہیں۔ ایک حق بات ہے جو سخت حالات میں ہم نے کی بھی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ ہم کسی دشمنی میں پڑنے یا کسی دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہیں کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے کہ تمنا نہ کیا کرو، لیکن اگر آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے ہم استقامت مانگتے ہیں۔ تو 2018 میں بھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں پیچھے لے جاؤں آپ کو، تو جنرل مشرف صاحب نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا افغانستان پر حملہ کرنے میں، اور ان کو اڈے دیے، فضائیں دی، تو ہم ہی تھے جو میدان میں نکلے اور ان کے پالیسیوں کو ہم نے رد کیا۔ سڑکوں پہ نکل آئے ہم لوگ، پورے ملک میں عوام اٹھے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جہاں پر حکمرانوں کا اور ڈکٹیٹروں کا مفاد آ جاتا ہے، جہاں پر عالمی قوتوں کا مفاد آ جاتا ہے، وہاں ہمیشہ جمہوریت اور عوام کی رائے دم توڑ جاتی ہے ان کے سامنے۔ تو یہ صرف دکھاوے کے لیے جمہوریت یہ تو غلط بات ہے۔ پھر ہم کس چیز کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ ایک مذہبی جماعت ہونے کے ناطے، ایک قومی جماعت ہونے کے ناطے، ہم نے روز اول سے پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کیا ہے، پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ میرے والد جو ہے وہ سن 1962 کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے، پھر اس کے بعد 1970 کے الیکشن میں، پھر 77 کے الیکشن میں انہوں نے تحریک کی قیادت کی۔ اور 77 کی تحریک کی قیادت کس بات پر کی؟ اسی پہ نا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ ہم اس وقت طالب علم تھے، اور وہاں سے ہمارے اندر جیسے ہماری گٹی میں یہ بات آئی ہے کہ جو چیز بھی ہو وہ حقیقت کی بنیاد پر ہو، دھوکے کی بنیاد پر نہ ہو، نمائش کی بنیاد پر نہ ہو۔ یہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کی توانائیاں بھی اس پہ صرف ہوتی ہیں، امیدواروں کی توانائیاں بھی اس پہ صرف ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، پیسہ بھی بے لاکھ خرچ ہو جاتا ہے، اور تمام تر کچھ کے باوجود عوام کی رائے بھی سامنے ہوتی ہے، عوام کا رسپانس بھی سامنے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو نتائج آتے ہیں تو نتائج پھر کچھ لوگ کمرے کے اندر بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں۔ یہ سچویشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے، سیدھی بات ہے جی۔ اور اس حوالے سے پھر ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی اجرت سے فیصلہ کیا۔ الیکشن کے بعد لوگوں کا انتظار تھا، میرے اوپر بھی دباؤ تھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اپنی پارٹی کی رائے لوں گا، اس کے بعد پھر طے کریں گے۔ چنانچہ ہم نے اپنی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا، 2 روز تک یہ اجلاس جاری رہا، اور تب جا کر پھر ہم نے یہ موقف دیا کہ ہم انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ تو وہ موقف ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے، اور یہ ایک اصولی موقف ہے جس پر ہم قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، تاثر یہ ابھرا کہ ایک تو کچھ حلقوں میں یا کچھ صوبوں میں تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا گیا، اور کہیں پر مسلم لیگ نون کو بھی دیا گیا، پیپلز پارٹی کو بھی دیا گیا، اس پر بھی آپ معترض ہیں؟ میرا سوال ہے مسلم لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، ہمارے دوست ہیں،
نے مل کر جنگ لڑی ہے کہ یہی مینڈیٹ جو اس الیکشن میں ان کو ملا ہے، چند سیٹوں کے اوپر نیچے اس کو چھوڑ دیجیے، 2018 میں یہی مینڈیٹ تھا ان کے پاس. یہی لارجسٹ پارٹی جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون تھی، یہی بڑی پارٹی جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ داندلی ہوئی ہے. یہی سوال پی ٹی آئی سے ہے کہ تقریباً وہی مینڈیٹ اب بھی ہے ان کے پاس، اور کچھ سیٹوں کے اوپر نیچے کے ساتھ ساتھ. جب ان کی حکومت بن رہی تھی تو دھاندلی نہیں تھی، اب دھاندلی کیسے ہو گئی ہے؟ لیکن جمعیت علماء اپنے سٹانس پہ کھڑی ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ الیکشنوں کے حوالے سے ہم سے چھپی رہتی ہیں. میں خود 1988 سے پارلیمنٹ میں آیا ہوں، اس وقت سے انتخابات دیکھ رہا ہوں. ہم نے وہ الیکشن بھی کیے ہیں جس میں ہم جیتے ہیں، تب بھی کوئی سوال دھاندلی کا نہیں ہوا. ہم ہارے ہیں تب بھی یہ سوال نہیں ہوا کہ ہم ہارے ہیں. لیکن جب دھاندلی کا شکایت آئی ہے تو پھر ہم نے ضرور کہا ہے کہ نہیں، غلط ہوا ہے. اب ہمارے رد عمل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جی کہ عوام کا رسپانس کیا ہوگا، ہمارے پاس کتنی قوت ہوگی کہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں. الحمدللہ ہم نے پچھلے 2018 کے الیکشن کے بعد صورتحال کو سنبھالا. مجھے افسوس اس بات پر آتا ہے اور مشکل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ دوسرا الیکشن ہے جو متنازع ہو گیا ہے جی. اور 2 دفعہ اگر الیکشن متنازع ہوں گے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا کیا بنے گا، پارلیمانی سسٹم کا کیا بنے گا، اس نظام کا کیا بنے گا. تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے. پھر سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اگر جتوایا گیا ہے تو کس کو جتوانے کے لیے؟ اگر دھاندلی ہوئی ہے یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں تو پھر یہ کس کے لیے؟ یہ ہوتا یہ ہے جی کہ اس میں اگر آپ سے بات کروں، پتہ نہیں، ایک بعض دفعہ ہم جذباتی نہیں ہوتے، جی. وہ ماحول میں پبلک کے دماغوں میں ایک تصویر ڈال دی جاتی ہے اور گھسا دی جاتی ہے، اور لوگ پھر اسی تصویر کے اندر گھومتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ایجنڈا کیا ہوتا ہے جو خفیہ ہے، جو ہم سے چھپایا جاتا ہے، دنیا سے چھپایا جاتا ہے، پبلک سے چھپایا جاتا ہے. اگر اس ایجنڈے کے لیے میں رکاوٹ بنتا ہوں تو پھر یہ پورا نظام اس حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو آئندہ پارلیمنٹ اور قانون سازی سے نکالیں تاکہ وہ ہمارے ایجنڈے میں رکاوٹ نہ بنے. جن سے امید ہوتی ہے کہ ہم اس سے ایجنڈا مکمل کروائیں گے، ان کو لایا جاتا ہے جی. تو ان چیزوں میں بین الاقوامی دنیاوی کام دیکھتی ہے جی. جیسے پچھلے الیکشن میں ان کا خیال تھا کہ ہم نے سی پیک بھی رکوانا ہے، پاکستان کے اندر چائنا کی انویسٹمنٹ بھی ہم نے رکوانی ہے. 126 دن کا دھرنے کی صورتحال بھی اسی پہ منتج ہوئی. پھر یہ کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرانا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور کشمیر کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں اس وقت تھی. اب جس قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے اس قسم کے پھر ایوان بنائے جاتے ہیں جی، اور اس قسم کے ایوان بنانے میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار آتا ہے جی، اور پیچھے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. تو یہاں ایک گریٹ گیم کا ہم حصہ بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہمارے پبلک جو ہے اس کے ذہن میں کب یہ بات اترے گی کہ یہ کوئی لوکل معاملات نہیں ہے کہ ہم اس حد تک جا کر یہیں اپنے گھر میں کنویں کے اندر ہی سوچتے رہیں. ہم نے دماغ کو اور فکر کو وہ وسعت دینی ہے جو سمندر کی وسعت رکھے اور جو احاطہ کرے پوری دنیا کی سیاست کا. مولانا صاحب، جب آپ گریٹ گیم کی بات کرتے ہیں تو پورے اس ریجن میں، اس پختون بیلٹ میں، اگر ہم بلوچستان تک بھی جائے تو یہاں پر مذہبی قوتیں وہ بھی الیکشن ہار چکی ہے، قوم پرست قوتیں بھی الیکشن ہار چکی ہے. کیا یہ اس گریٹ گیم کا حصہ ہے؟ میرے ذہن میں خود یہ ایک بڑا حساس سوال ہے کہ قوم پرست قوتیں بھی اور مذہبی قوتیں بھی وہ کیوں باہر رکھی گئی ہے. جی. اور پھر زیادہ تر ان لوگوں کا تعلق جو ہے جو اس سے قبل
بلوچستان میں بھی کامیاب ہوتی رہی ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی کامیاب ہوتی رہی ہیں. ہر چند کے یہ لوگ سندھ میں بھی ہیں, مذہبی طاقت بھی وہاں پر ہے اور قوم پرست بھی وہاں پر ہیں, لیکن وہاں وہ چونکہ پارلیمانی حوالے سے ہمیشہ کمزور رہے ہیں. لیکن یہاں تو ہے. تو اس بیلٹ میں اگر آنے والے مستقبل میں کوئی رد عمل آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یا مذہبی حلقے سے آتا ہے یا پھر قوم پرست قوتوں سے آتا ہے. تو یہ بھی دنیا کو سوچنا ہے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہے, ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا ہے, ہماری عوام کو بھی سوچنا ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہے کہ کہیں خدا نہ کرے کہیں وہ بنگال کی صورتحال تو نہیں بنائی جائے گی. کہیں ایک ایسا آنے والے مستقبل میں اس قسم کی سوچ تو نہیں پیدا ہوگی کہ بس ایک ہی خطے کے اور ایک ہی منطقے کے قوتیں جو ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور پھر کل ایک رد عمل آئے. تو اس حوالے سے بہت سوچ بچار کی تعلق کی ضرورت ہے اور ہمیں سنجیدگی سے اس ساری صورتحال کو سوچنا چاہیے. مولانا صاحب, الیکشن سے پہلے بھی آپ کے بیانات بلکہ مطالبات تھے. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, موسم کا حوالہ بھی آپ نے دیا تھا اور پی ٹی آئی بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی. تو کوئی مطابقت ہے اس میں؟ دیکھیے, میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کرتا. پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہوگی, نہ میں اس کا وکیل ہوں, نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے. میں نے خود زمینی صورتحال دیکھی اور مجھے پورا ادراک تھا کہ ہم الیکشن کمپین نہیں چلا سکیں گے جی. اور یہ خطرہ مجھے تھا کہ سیاسی جماعتیں, جمعیت علماء, اے این پی, دوسری جو ہمارے صوبے کے یا پختونخوا کی دوسری خطے کے لوگ ہیں, کہ یہاں پر ساری وہ عسکریت پسندی اسی خطے میں ہے. جی, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ہی میں ہم نے باجوڑ سے ایک ہی دھماکے میں کوئی 80 کے قریب لاشیں اٹھائیں. پھر اس کے بعد مختلف واقعات میں ہمارے ساتھی شہید ہوتے رہے. شمالی وزیرستان میں ہمارے ساتھی شہید ہوتے رہے ہیں, ٹانک میں شہید ہوتے رہے ہیں, بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال میں ہم چیختے رہے کہ ہم تو ان حالات میں الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جی. اب ہم یہاں پر پھنس گئے تھے. ایک طرف عسکریت پسندوں کے روزانہ میسیج آتی تھی, ہمیں براہ راست مخاطب کر کے کہا جاتا تھا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ میدان میں نہیں آئیں گے, آپ کے ووٹر آئیں گے, آپ کے پولنگ اسٹیشنوں میں ہم ان کو ماریں گے. یہ ساری چیزیں آتی رہی ہمارے پاس. ادھر سے ان کے لیٹر آتے رہے کہ آپ کمپین میں نہیں نکلیں گے, آپ نے باہر نہیں جانا. تمام پارٹیوں کو کہا گیا, پیپلز پارٹی کو بھی کہا گیا, مسلم لیگ کو بھی کہا گیا, اے این پی کو بھی کہا گیا, ہمیں بھی کہا گیا, سب کو کہا گیا. اور ایک لیٹر میں تو عمران خان اور میرے دونوں کا نام تھا جی. اب ایسی صورتحال میں جب آپ امیدواروں کو پھنسا دیں گے کہ وہ بیچارہ فیلڈ میں ہی نہیں جا سکے جی, تو جو آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ کانسیپٹ کے ساتھ تھا جی, کہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں اور ہمارے ساتھ اور سلوک ہے تو اوروں کے ساتھ اور سلوک ہے, تو یہ گناہ ہے, اس کے در شہر شماری اس گناہ. یہ تو وہی گناہ ہے جو پچھلے 18 میں انہوں نے کیا تھا, تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے جی. ہم تو ان حالات کے تحت مستقل طور پر حقیقت زمینی حقائق کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اور ہم نے رکھے ہیں, اور وہی ہوا ہمارے ساتھ. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ میرے ضلع میں اور ٹانک میں اب ایک حلقے پر دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ, وہ علاقے ہیں, وہ پولنگ اسٹیشن ہیں کہ جہاں پر پولیس ڈیوٹی کے لیے گئی اور ان علاقوں سے پولیس اسی وقت اغوا ہو گئی اور وہاں نہ امن آ جا سکا اور نہ پولیس وہاں ڈیوٹی دے سکی, اور 3-4 روز تک وہ یرغمال رہے اور جب الیکشن گزر گئے پھر چھوڑ دیا ان کو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے رہی ہے, اور اس کو آپ لیو پلینگ فیلڈ کا نام دیں, کوئی اور نام دیں, جو بھی نام دیں, تو ہمیں کیوں روکا گیا پبلک سے بات کرنے کے لیے, ہمیں کیوں خطرے میں خوف میں ڈالا گیا. یہ بھی باقاعدہ کئی الیکشنوں میں نے دیکھا ہے, اور خاص طور پر ان الیکشنوں میں جہاں ہمیں ہروایا جاتا تھا تو یہ کمپین چلتی تھی کہ آپ کے لیے خطرہ ہے اور آپ کے لیے خطرہ ہے اور آپ کے لیے خطرہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا اسی الیکشن میں ہمارے یہ پشین میں دھماکہ ہوا, قلعہ سیف اللہ میں دھماکہ ہوا, حافظ حمداللہ پہ حملہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں اسی دور کی تھی. مولانا صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو عسکریت پسند ہے یا جو مسلح گروپ ہے, نام جو بھی ہے,
وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں اور آپ بھی اسلام کے علمبردار ہیں، اسلامی نظام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو پھر ان کا ہدف آپ یا آپ کی جماعت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک ظاہر کی تصویر ہے اور ایک اس کی تہ میں جا کر حقائق کو معلوم کرنے والی تصویر ہے۔ اور اسی سے جو عسکریت پسند ہیں جی ان کے ایجنڈا بھی مشکوک ہو جاتا ہے نا جی، کہ وہ واقعی اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں یا وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جی۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی گہرا سیاسی ذہن نہیں ہوتا وہاں جی، سطحی ذہن کے لوگ، جذباتی ذہن کے لوگ، نوجوان لوگ۔ تو اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ اب یہ تمام صورتحال انڈیا میں نہیں ہے، یہ ساری صورتحال بنگلہ دیش میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں ہے، ملائیشیا میں نہیں ہے، اور وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور صرف قانون سازی تو نہیں ہے دنیا میں نا جی، آپ کے جو ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، درس ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، ان کے سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے اکابر نے ایک راستہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس راستے سے جدوجہد کرنی ہے، اور ہم جدوجہد ہی کے مکلف ہیں۔ نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بندوق اٹھا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس کے نتائج یقیناً میرے حق میں آئیں گے جی، تو پھر یہ بھی تو ایک زبردستی کا دعویٰ ہے نا جی۔ کیا پاکستان میں عسکریت کی بنیاد پر یہ کوئی یقین مجھے دلا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ کامیاب ہو جائے گا جی؟ تو یہاں پر سیاست میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہم نے آئین حاصل کیا، ہم نے آئین کے اسلامی اس کو اسلامی بنیادیں فراہم کی ہے، یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہم نے حاصل کیا ہے، اسلامی قانون سازی کی بنیادیں ہم نے ڈالی ہیں، بہت سے قوانین ہم یہاں تبدیل ہوئے ہیں۔ ہماری عدالتوں نے بہت سے قوانین تبدیل کیے ہیں اپنے اپنے وقت میں۔ جہاں پر کوئی ایک مذہبی ذہن کا جج آتا ہے تو وہ اپنے طور پر جو فیصلے دیتا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تابع دے دیتا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی رکاوٹیں یہاں نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جس کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے جو کردار ہے پارلیمنٹ کا، وہ ہمیشہ مایوس کن رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیں بندوق اٹھا لیں، بلکہ مولانا اس کے صاحب لیے پھر آپ نے پریس کانفرنس میں جو دو اہم باتیں کی، ایک یہ کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہو گئے، اور دوسری بات جو آپ نے پارلیمانی سیاست سے دستبرداری کی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلسل اپنی توانائیاں کس لیے ضائع کر رہے ہیں، یہ ایکسرسائز کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ بس چند سیٹیں لے کر ہم ایوان میں بیٹھتے رہیں اور وہ ختم بازی، اور دھاندلیوں کے ذریعے ہمیں صاف کرتے رہیں، اور پھر دنیا سے کہیں کہ یہ تو عوام نے مسترد کیے ہیں۔ ہم اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں بڑی آواز کے ساتھ، ایک طاقتور آواز کے ساتھ، کہ ہم نے پھر بھی اسلحہ نہیں اٹھانا، جی ہم نے بالکل عسکری کی طرف نہیں جانا، ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، میدان میں آنا ہے، اور فیصلے میدان میں ہوں گے، اب ایوان میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات جمعیت علماء نے سوچ سمجھ کر کی ہے، کوئی جذبات میں نہیں کی ہے۔ ہم پھر بھی پبلک کے سامنے جائیں گے، پبلک کو ساتھ شریک کریں گے، بین الاقوامی مداخلت کا راستہ روکیں گے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت کا راستہ روکیں گے، اور ایک شفاف انتخابات کے ماحول کو ہم دوبارہ بحال کرنے کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، جذباتی نہیں ہے، یہ کسی قیمت تو پر یہ تصادم کا راستہ نہیں ہے؟ تصادم ہی سے تو ترقی آئے گی، تصادم کے بغیر دنیا میں کچھ ہے؟ اگر آگ اور پانی کا اکٹھ نہ ہوتا، یہ تصادم نہ ہوتا، تو پھر بھاپ پیدا ہوتا؟ اگر بھاپ نہ ہوتا تو کشتیرانیاں ہوتی اور جہازیں بنتی، تو باہری دنیا کی تجارت ہوتی۔ یہ ساری چیزیں تصادم سے ہی تو بنتی ہیں۔ تو اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے، یہ تو کبھی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو اور فکر کرتے رہو بس، اور ذکر اذکار میں وقت گزارتے رہو۔ میدان میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی دین کی سربلندی کو ذہن میں رکھ کے نکلنا، تو اعلاء کلمت اللہ ہی واحد وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہر جدوجہد جو ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب پھر تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے بعد کسی نہ کسی شکل میں دھاندلی ہوئی ہے یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، تو پھر مطالبہ کیا ہے؟ کیا ری الیکشن ہونا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اب ری الیکشن کا اور ان کا جو سوچنا ہے، جنہوں نے سوچنا ہے وہ سوچتے رہیں۔ جی ہم تو الیکشن بھی دوبارہ چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ہم قبول نہیں کریں گے، چاہے ایک دفعہ آپ الیکشن کرائیں چاہے 100 دفعہ آپ کرائیں۔
تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ جی ہم سیاست کا حصہ چھوڑیے جو اعلانات چھوڑیے، اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا جی، لیکن آپ کا ہدف یقولون تنقید، ما لا یفعلون. آپ کا ہدف تنقید ریٹائرڈ آرمی چیف ہے، سابق آرمی چیف ہے، اس وقت ان کا او کیا کردار اس خدایا، الیکشن میں؟ میں ریٹائرڈ اور چیف اور شخصیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں. سو یہ تسلسل ہے، چاہے پچھلوں کے نام ہو چاہے آج والوں کے نام ہو. اچھا مولانا صاحب، پھر یہ جو آپ کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد جو ایک ماحول بنا، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے، وہ آپ کے گھر آئے، تو کیا کوئی اتحاد، کوئی ایک ساتھ چلنے کا ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کوئی اتحاد ہوگا؟ اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس بارے میں بتا دوں. مشکل یہ ہوتی ہے جی کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے اگر ایک پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ہماری منزل جو ہے وہ 1000 میل دور ہے. لیکن جب پہلا قدم آپ نے اٹھایا تو آپ نے سیدھا چھلانگ لگا کر ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا جی. یہ غلط تصور ہے. کچھ تو صحافی بھی اس پہ ذرا جلد بازی بہت زیادہ کر لیتے ہیں جی. اب ایک پارٹی کا وفد ہے، وہ میرے گھر آیا، کوئی میں نے دعوت نہیں دی، کوئی میں نے خواہش ظاہر نہیں کی، اور یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں. میں نے تو کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا. میں تو وزادار آدمی ہوں جی، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہوں. تو یہ حضرات میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی دھاندلی کہتے ہیں، ہم بھی دھاندلی کہتے ہیں. تو یہ میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا آنا جو ہے خوش آمدید، یعنی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہے آپ کا اور ہمارا اختلاف، وہ ہمارے اور آپ کے تعلقات کے درمیان کوئی ایک چھوٹی سی دیوار نہیں کھڑی ہے، ایک پہاڑ کھڑا ہے جی. اور گزشتہ 12-13 سالوں پر محیط ایک انتہائی تلخ اختلاف ہے. ہم تو پھر بھی تنقید سخت کرتے تھے، لیکن نظریاتی حوالوں سے کرتے تھے، جس کو آپ الزام کہتے تھے. لیکن ہمیں تو گالیاں ملتی تھی، اس کے بدلے میں ہمیں گالیاں ملتی تھی. اور ہم نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اپنے موقف سے دیا ہے. اب اس موقف سے کوئی بھی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے. لیکن اس پہاڑ کو سر کرنا، اس کو پھلاننا، اگر آپ کی یہ آج کی مجلس اس کے لیے ایک ماحول کا سبب بن سکتا ہے، تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مذاکرات پر بھی یقین رکھتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل پہ بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک اصولی چیز ہوتی ہے. سیاسی جماعت جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بات نہیں کروں گا، میں مسئلے کا حل نہیں نکالوں گا. اگر آپ کا یہ آنا ماحول کے لیے سبب بن سکتا ہے تو یہ مثبت چیز ہوگی، ہم اس کو رد نہیں کرتے. لیکن یہ کہ اس مجلس کو اتحاد کہا جائے، یہ ہے جذباتی بات ہے جی. یا جس طرح ہمارے لوگ ہر چیز کو بس اپنے الفاظ کا لباس پہنا دیتے ہیں. یعنی کسی اتحاد کا امکان فوری طور پر نہیں ہے. نہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہوئی ہے. اور اپنی پوزیشن کے تبدیل کرنے یا اس اختلاف کے تحلیل میں اگر کوئی ماحول بنتا ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو ایک سیاسی آدمی کب اس کا انکار کیا کرتا ہے. لیکن پوزیشنیں اپنی اپنی جگہ پر ابھی تک ہیں، اور اگر ہم کسی وقت ان اختلافات کے خاتمے پر پہنچتے ہیں، جو ظاہر ہے جی کہ اپنی پوزیشن فوری طور پر نہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، نہ شاید وہ تبدیل کر سکیں جی. تو یہ ایک پوزیشن ہے کہ جس میں ہم نے کہاں تک جانا ہے. اس کو فوراً اتحاد کہہ دینا، اس کو یہ کہہ دینا کہ فوراً جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا. ہمارا تو اپنے صوبے میں، آپ کی جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دعویٰ ہی یہ ہے کہ ان کے لیے داندلی کی گئی ہے جی. اور یہ ہم نے وہاں بھی ذرا ہلکے پھلکے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ. اچھا مولانا صاحب، یہ جو داندلی کی بات ہے وہ سیاسی حلقوں سے نکل کر اب بیوروکریسی میں بھی چلی گئی ہے. کمشنر راولپنڈی کا جو بیان آیا ہے، اور وہ تو خود کو سزا کے لیے بھی پیش کر رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بات آ گئی ہے اور اس نے یقیناً تالاب کو اور گدلا کر دیا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کچھ سارا حقائق مزید سامنے آئیں گے. میں تو نہ بیوروکریسی کو سیاست میں مداخلت کے حق میں ہوں، نہ عدلیہ کے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں مداخلت کے حق میں ہوں. سیاست سیاستدانوں کے حوالے کی جائے. ہاں، ادارے ہوتے ہیں، جب حکومتیں بنتی ہیں تو پھر اس پہ ادارے اپنا انپٹ دیتے ہیں جی، اپنی رائے دیتی ہیں، اپنا تجزیہ دیتی ہیں، ان سے رپورٹیں لی جاتی ہیں، ان کو مختلف کاموں پہ
مہارت حاصل ہوتی ہے، ان کی مہارت کا استفادہ کیا جاتا ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن الیکشنوں میں ان مداخلت ان کی، اور اس لیے ڈیوٹیاں لگانا کہ پھر وہ جا کر ہمارے لیے پولنگ اسٹیشنوں پہ دھاندلیاں کریں گے، اور کبھی ہم عدلیہ کے ذریعے کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں، کبھی ہم کہتے ہیں فوج کے ذریعے کرایا جائے. کس پہ اعتماد کریں؟ سارے تجربے ہم نے کر لیے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں، کبھی ہم کہتے ہیں عدلیہ کی نگرانی میں کرائے جائیں، کبھی ہم کہتے ہیں دونوں کی نگرانی میں نہ کرائے جائیں. تو یہ حالات کب تک بنیں گے، اور ہم کب کسی پہ اعتماد کریں گے؟ کمشنر صاحب کے اس اعتراف کو، ان باتوں کو آپ کتنی وقت دیتے ہیں کہ میرے لیے پہلی خبر ہے، میں یہ اتنا زیادہ تیز ایک دم رد عمل نہیں دیا کرتا، تھوڑا انتظار بھی کروں گا کہ مزید کیا معلومات سامنے آ رہی ہیں، مزید کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہمارا دعویٰ ہے الیکشن کے حوالے سے کہ بھئی تالاب گدلا ہے، تو اس نے اور گدلا کر دیا. اچھا مولانا صاحب ذرا واپس چلتے ہیں. سیکیورٹی کی بات ہوئی تو اس سے پہلے آپ نے ایک کوشش کی، آپ وفد لے کر گئے افغانستان، وہاں کے حکام سے باتیں ہوئی، تو پھر وہاں سے بھی آپ بہت کچھ لے کر آئے ہوں گے، تو یہاں پر ملاقات ہوئی، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ وہ مسئلہ بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو جواب دیا. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ جس طرح نکلا ہے 20 سال کے بعد افغانستان سے، ہر چند کے 1-2 سال تک دوحہ میں بات چیت بھی ان کی چلتی رہی ہے، اور کچھ تحریر میں بھی معاہدات آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن معاہدات کے تحت جس طرح نکلا جاتا ہے اس طرح نہیں نکلے. بالکل حالت ہے جنگ میں نکلے ہیں اور شہروں کو چھوڑ دیا، اور اس حالت میں جو ہے امارت اسلامیہ کے لوگ شہروں میں آئے اور کنٹرول سنبھال لیا جی، اور جو تھے وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے. لیکن امارت اسلامیہ نے کہا کہ عام معافی، کوئی بھی اب جانے کی ضرورت نہیں، سب کو احترام دیا جائے گا جی. لیکن جو لوگ جانا تھا انہیں چلے گئے جی، عوام میں بھی چلے گئے لوگ، اور کچھ لوگ امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لالچ میں بھی چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امریکہ کی نیت اب بھی افغانستان اور امارت اسلامیہ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ امارت اسلامیہ مستحکم ہو. سو داخلی سازشوں کا بھی ہماری نظر میں خطرہ تھا، اور بیرونی سازشوں کا بھی ہمارے نظر میں خطرہ تھا. یہاں یہ ہوا کہ پاکستان میں کچھ واقعات ہو گئے، اور ان واقعات میں کچھ جو لوگ پکڑے گئے یا مارے گئے تو افغان نیشنل لوگ بھی تھے، نوجوان، جس سے یہاں شکایتیں پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ تو معاہدہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور دیکھو یہ تو فلاں پکڑا گیا تو فلاں پکڑا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کا فوری طور پر براہ راست احتجاج افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا. افغان گورنمنٹ یا امارت اسلامیہ جتنے بھی کہے کہ صاحب یہ ہمارے مشورے سے تو نہیں گئے، سرحد کھلی ہے تو چھپ کے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جی. تو یہ چیزیں تلخی کا باعث بن رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے جو افغان مہاجرین تھے اس پر اپنے غصے کا نزلہ ڈالا اور ان کو نکالنا شروع کیا. جب ہمیں اس کا تھوڑا سا ادراک ہوا کہ تو حالات تو واقعی بدمزگی کی طرف جا رہے ہیں، اور افغانستان کا استقلال پاکستان کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کا استحکام اور استقلال وہ افغانستان کی ضرورت ہے، دو برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک بہتر تعلقات کی طرف آگے جائیں. اور پاکستان مسلسل یہ سمجھتا رہا ہے کہ جو مجاہدین تھے پہلے 14 سال انہوں نے یہاں پر گزارے، روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا، اس کے بعد اگر یہ امارت اسلامیہ یا تحریک طالبان افغانستان آ گئی تو یہ بھی پرو پاکستانی تھے. اور ہمیں بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ پاکستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے. وہ اسی امارت اسلامیہ کی صورت میں ممکن تھی. جب اس میں ہم نے خطرہ دیکھا تو ہم نے اپنی خدمات پیش کی کہ ہم اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ جب میں نے افغانستان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے دعوت دے دی، باقاعدہ تحریری دعوت بھیجی. پھر میں نے اپنی وزارت خارجہ سے بات کی اور اپنے ملک کے جو اداروں سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی ان کو سراہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے. چنانچہ میں وہاں گیا اور وہاں سے میں بہت اچھا پیغام لے کر آیا، بہت اچھی باتیں وہاں سے ہوئی، اور میں نے ساری یہاں پر رپورٹ کی، اور انہوں نے بھی سراہا ان کو کہ آپ بہت بہتر انداز کے ساتھ گئے ہیں
اور بہت اچھا آپ اچیو کر کے آئے ہیں. سو وہ جو کامیابی ہم لے کر آئے تھے، تو اب ظاہر ہے جی کہ فضل الرحمان اپنی ذات میں تو کوئی چیز نہیں ہے، تو فضل الرحمان ہے ایک اکیلا. لیکن اگر کوئی جماعتی قوت ہے، کوئی جماعت کا کردار ہے، تو وہ ایک سیاسی کردار ہوتا ہے. آج ہمارے پارلیمانی قوت کو اور ہماری سیاسی حیثیت کو ایسی گزند پہنچائی گئی، اس طرح اس کی کمر توڑی گئی کہ ہم پاکستان کی اتنی بڑی خدمت کا فرض بھی اب شاید ادا نہ کر سکیں جی. اور ہمیں افسوس ہوگا اس کے اوپر جی. اور پھر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آمدن کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت، کہ اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کی اسلامی عمارت مستحکم ہو اور فضل الرحمان اس کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ میرا جرم ہے ان کے نظر میں. اگر وہ اسرائیل کے ساتھی ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور آج بھی کتنے یورپین ممالک بشمول امریکہ کے فوجی جو ہیں وہ اسرائیل میں اتر کر اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں بھی ہم نے جرأت کی اور ہم نے حماس کے اور فلسطینیوں کی موقف کی حمایت کی. سو وہ بھی ان کی نظر میں ہمارا جرم ٹھہرا جی. اب بین الاقوامی سطح پر فلسطین کے حوالے سے جمعیت کا موقف ہو یا امارت اسلامیہ کے حوالے سے جمعیت کا کردار ہو، دونوں ان کی نظر میں جرم ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اس جرم کی سزا ملے گی، اور مل رہی ہے، اور یہ دے دی گئی. آپ نے بات کی تھی کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ بڑے منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں اور بڑا ٹھیک مینڈیٹ آیا ہے، تو پھر 9 مئی تو گیا نا. پھر تو قوم نے غداروں کو ووٹ دے دیا نا. تو قوم کہاں کھڑی ہے؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ 9 مئی کا جو باغیانہ کردار تھا اس روز کا، وہ تو آج بھی یہاں پر اب حکومتیں بنانے کا سوچ رہے ہیں جی بالکل، یہی کہ وہ تو، اور ان پر مقدمات بھی ہیں، اور بغاوت کے مقدمات کے باوجود سرکاری افسروں کے بیچ میں کھڑے ہیں، پولیس افسروں کے بیچ میں کھڑے ہیں، مقدمے ان کے اوپر ہیں، روپوش رہے ہیں، ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں ان کی، اور ابھی تک جو ہے وہ حکومت بنانے کے تڑیاں دے رہے ہیں اور خیر خیریت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس کو سوچنا ہے انہوں نے. میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں پاکستان کا انتہائی مضبوط قسم کا وفادار اور خدمت گزار ہوں، اور میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی دشمن نہیں ہوں. میں ان کی خیر خواہی میں بھی بات کر رہا ہوں. میں نے نواز شریف کو دعوت دی ہے کہ حکومت لینا آپ کے فائدے میں نہیں جا رہا ہے. اچھا، یہ آپ کا مشورہ ہے؟ میں نے مشورہ ہے، میں نے پبلکلی دیا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے نواز شریف صاحب کو گھر میں کہا کہ یہ اب جو حکومت آپ لے رہے ہیں یہ قطعاً آپ کے فائدے میں نہیں جائے گا، یہ اور تباہی کرے گا سیاسی لحاظ سے آپ کے لیے. تو خوش نہ ہو ان چیزوں پر. یہ ساری چیزیں ایک کاغذی پھول کی طرح ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے. یہ ریت کی دیوار ہیں، یہ گریں گے. ریت کی دیوار کو آپ سہارا نہ دیں، یا آپ نہیں دے سکیں گے جی ان چیزوں کو. یہ میرے مشورے ہیں، خیر خواہی کی بنیاد پر دیے ہیں میں نے، اور میں آج بھی دے رہا ہوں. کیا ضرورت تھی کہ مسلم لیگ کا آدمی آ کر میرے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا آدمی اسی مینڈیٹ کے ساتھ 2018 میں انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں. ان کے لوگ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں میرے خلاف. کچھ اور بھی سرکاری اشاروں پہ پھدکنے والے جو ہیں وہ بھی میرے خلاف انٹرویو دے. مجھ پہ کیا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا؟ میں اتنا کمزور اعصاب کا آدمی ہوں کہ ان پریس کانفرنس سے میرے عزائم اور میرے ارادے جو ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گے. ایسے میں نے بہت مراحل دیکھے، میں ان سے گزرا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اگر مسلم لیگ نون بھی حکومت نہ بنائے، دوسری طرف بھی اکثریت نہیں ہے، تو پھر حکومت تو ان سے پوچھو. کہ یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، یہ ان سے پوچھو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. یہ مجھ سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے. تو یہ تو اس وقت جو ملک کو جس صورتحال کا سامنا ہے، معاشی بحران ہے اور تسلسل کے ساتھ، تو کیا یہ ملک پھر ایک اور امتحان سے دوچار نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس گتھی کو سلجھایا جا سکے. اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. پھر مستقبل کیا ہے اس ملک کا؟ مستقبل کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں نے موقف دے دیا ہے. میں ملک کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا. میں اس کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. میدان میں آؤں گا، فیصلے میدان میں ہوں گے اب، اور ان کو پبلک کے سامنے سرنڈر ہونا ہوگا، عوام کے سامنے سرنڈر ہوگا، پاکستان کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. اتنا کمزور فیصلہ ہم نے نہیں دیا ہے کہ ہم اس طرح کوئی سودا بازی کے لیے کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے قیمت بڑھا رہا ہے، تو میری قیمت پہلے بھی کوئی کم نہیں ہے الحمدللہ. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. شاید میں ذاتی حیثیت میں، ذاتی کمالات میں، صلاحیتوں میں کچھ بھی نہیں ہوں،
اور جو کچھ ہے اللہ کا کرم ہے، اس پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے کہ میرے لیے ایک کچھ، بس میں کیا الفاظ. مولانا صاحب آخری سوال، میکینزم کیا ہے؟ کیا آپ یہ بیڑا اٹھانے کو تیار ہیں کہ ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط؟ میرے خیال میں یہ ماحول بن سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا ان کو جو اقتدار کی لالچ ہے. میں دیکھیے پاکستان میں میں آپ کو کیا بتاؤں جی، صرف ہمارے اسمبلیوں کی سیٹیں نہیں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. اب جنہوں نے اسمبلیاں خریدی ہیں وہ میرے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ مایوسی ہے. جنہوں نے اپنی سیٹیں خریدی ہیں پیسوں سے، وہ کیسے میرے ساتھ دیں گے جی؟ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، یقیناً آپ نے وقت دیا، اور ناظرین آپ نے باتیں سنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے اپنا تمام تر موقف سامنے رکھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے حالات کیا بنتے ہیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.